إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأسلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصير قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تذکرہ منافقین جو بیان ہو رہا تھا، اللہ نے کل والے سبق میں فرمایا ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا. کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. الذین یتربصون بکم، یہ لوگ انتظار کرتے ہیں تمہارے معاملے کا. جنگ پہ جس وقت تم چلے جاتے ہو، لڑائی ہوتی ہے دشمنوں کے ساتھ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے، تم جیت جاتے ہو، مشرکین کفار کو مار دیتے ہو. قالوا، تو یہ بھی کہتے أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے نا، کہ تمہاری تیاری کروانے میں ہم لگے ہوئے تھے، ادھر سے بھیجنے میں ہم لگے ہوئے تھے، مشورے بھی تو ہم نے دیے نا. أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ یہ کیوں کہتے تھے؟ اس وجہ سے کہ اب مسلمانوں کے پاس مد مقابل کا مال غنیمت آ گیا ہے کہ ہم بھی ساتھ دعویدار بن جائیں، ان کی جی ملا دیں، ہاں سے ہاں ملا دیں، حصہ مل جائے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر بالفرض کوئی فتح کا حصہ کافروں کو مل جاتا ہے، قالوا یہ ادھر جا کے کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، تمہیں غالب نستحوذ قادر غالب کرنے والے ہم ہی تو تھے. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں سے لڑنے کے لیے ہم نے تو تجھے منع کیا تھا، لیکن پھر ہمارے ساتھ کے ساتھ تم لڑے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دو طرفہ انہوں نے یہ بات کی. یعنی منافق کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، ادھر آئے تو ہمارے، ادھر گئے تو ان کی. یہ منافق اصل میں ایک منافق کا معنی یہ بھی ہے، یعنی انسان ہر مجلس کا رکن بن جائے، اپنے کا بھی رکن بن جائے، پرائی کا بھی رکن بن جائے. تو ادھر جا کے کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر آ کے مسلمانوں کے سامنے دعویٰ پیش کر دیتے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کہ یہ کافروں کے ساتھ جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور ہرگز اللہ نے نہیں بنایا کافروں کے لیے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں پر سبیلا کوئی راستہ. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، منافق جو ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ خود وہ دھوکے میں ہیں، کہ دین حق ہوتے ہوئے وہ کفر کے اوپر تصدیق اور تائید کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنا ساتھ بنائے کھڑے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں. تو اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، اللہ نے ان منافقوں کی ایک علامت یہاں بیان کی ہے. فرمایا ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، امام ابن جریر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ منافق جس صف میں کھڑا ہوتا اللہ کے نبی کے پیچھے، ساتھ والے بندے کی بھی آدھی نماز خراب کر دیتا. علامہ ابن عاشور نے لکھا ہے کہ وہ اپنا آپ کو نماز کے اندر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی ادھر آیا ہوں. یعنی ایسے بدبخت تھے. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، وہ جب بھی نماز کے اندر کھڑے تو قاموا كسالى، سستی کے اندر، غفلت کے اندر، اس طرح غلط حرکتیں کرتے. یراؤون الناس، اصل مقصد کیا تھا؟ وہ دکھلاوا کرتے تھے، لوگوں کو دکھلاتے تھے مسلمانوں. اور سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب بھی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ادھر سے نمازیں پڑھ کے وہ جاتے اپنے گروہ کی طرف، تو وہ آگے والے کو تو سناؤ آج کوئی نئی خبر ہے،
کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی خبر ہے، کوئی جنگ ہے، کوئی کافرہ کسی طرف جا رہا ہے، آج نبی نے کیا کہا ہے، یعنی ایسی خبریں ادھر نمازیں پڑھتے اللہ کے نبی کے پیچھے اور ایسی حرکتیں کرتے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، پیچھے کھڑے رہتے، اگر کوئی غور کرنے لگتا تو لا یذکرون، عام حالت میں تو وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے، نماز کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اگر کسی بندے نے کان دھرا تو انہیں شک پڑ گیا کہ یہ بندہ ہمارے طرف دیکھنے لگا ہے، تو اللہ قلیلا، چند کلمے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جیسے کہتی ہے کہ سننے والے کو معلوم ہو جائے کہ میں بھی کچھ پڑھ رہا ہوں، یعنی حصہ ملانا ہے، ایسی منافقت۔ اللہ کہتے ہیں مذبذبین بین ذالک، مذبذبین مترددین بین ذالک، مذبذبین مترددین، یہ الٹ پلٹ، یہ شک کے اندر، تذبذب کے اندر، تزلزل کے اندر، تصور و تخیل کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بسایا۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مومنوں کی طرف ہوئی ان کی نسبت، نہ کافروں کی طرف ان کی نسبت ہوئی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یہ ایسے بے ایمان تھے کہ انہیں اللہ نے ایسا گمراہ کیا، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ انہیں کبھی بھی ہدایت کا راستہ مل ہی نہیں سکتا، یا انہیں جنت کا راستہ اللہ نصیب ہی نہیں کرے۔ یعنی یہ طبقہ منافقین ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نقصان پہنچایا، اور یہ نقصان نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے اندر بھی نقصان تھا، مالی بھی نقصان میں پہنچایا، اور نبی علیہ السلام کو دلی طور پہ اذیت پہنچایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ منافقین سے محفوظ فرمائے، اللہ ایسا عقیدہ، ایسا عمل جو ہے جو خلاف شریعت، اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا